عورت کی عزت اسلام سے پہلے کیا تھی؟ میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر عورتوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر کسی شادی شدہ عورت کا شوہر مر جاتا اور اس عورت کے بچے ہوتے تو آپ جانتے ہیں اپنی ماں کے اوپر بڑا بیٹا چادر ڈال دیتا تو وہ ماں اپنے بیٹے کی زندگی میں آ جاتی اور پھر وہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزارتا، اس اعتبار سے جیسے میاں بیوی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، جس ماں کے پیٹ سے بیٹے کی ولادت ہوئی وہی بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے باپ کے انتقال کے بعد، وہی بیٹا اپنی ماں سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے جس ماں نے اسے جنم دیا۔ کتنی بھیانک سچویشن اور کتنی تاریک سچویشن اس دور کی رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کا بیوہ ہونا اتنا خطرناک تصور کیا جاتا کہ لوگ اس کے ہاتھ کا پانی نہ پیتے، اسے ایک تاریک کمرے کے اندر، اندھیری کوٹھڑی کے اندر اسے رکھ دیا جاتا، یہاں تک کہ سورج کی کوئی کرن بھی اس تاریک کوٹھڑی کو روشنی نہ پہنچا سکے۔ ایسے تاریک کمرے کے اندر کم از کم 1 سال تک اسے رکھا جاتا اور یہ کہا جاتا یہ بڑی منحوس عورت ہے، اس کی وجہ سے یہ شخص مر گیا، اور پھر اس عورت کو 1 سال کے بعد نکالتے بھی تھے تو کسی اچھی تقریب کے اندر، کسی اچھے کام میں، کسی بھلے کام کے اندر اس عورت کو آنے کی اجازت نہ ہوتی اور دنیا کی سب سے حقیر ترین اور بدترین عورت وہ تصور کی جاتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو خواتین شادی شدہ تھیں، میاں بیوی میں چپکلیش ہوتی تو شوہر اپنی بیوی کو لٹکا کے رکھتا، نہ طلاق دیتا نہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا، دیتا بھی تو اس طریقے سے طلاق دیتا کہ بار بار رجعت کر لیتا اور اسے اس طریقے سے لٹکائے رکھتا، نہ آزاد کرتا نہ اپنے ساتھ زندگی گزارنے دیتا۔ چنانچہ وہ اسی طریقے سے ایک معلق لٹکی ہوئی عورت کی طرح اپنی زندگی کو بغیر کسی ارمان کی تکمیل اور تسکین کے گزارتی ہوئی نظر آتی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اسی طریقے سے باندیوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کا حال بھی کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر جو باندی کی حیثیت سے، لونڈی کی حیثیت سے خواتین ہوا کرتی تھی، ان کا حال بھی بد سے بدتر تھا۔ لیکن قربان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو اتنا اونچا مقام اور اتنی زیادہ عزت عطا فرما دی کہ تاریخ ادیان کے اندر جتنے بھی مذاہب اس وقت پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام اور وہ عزت نہیں دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اس دین نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، پیدا ہوتے ہی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا پہلا فائدہ اگر کسی کو انسانوں میں سے نصیب ہوتا ہے تو وہ پہلا فائدہ عورت ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انسانوں میں سب سے پہلے کسی کو فائدہ پہنچا ہے
تو وہ عورت ہی تھی جسے اللہ عز و جل نے یہ فائدہ عطا فرمایا۔ ابو لہب کی لونڈی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف ہی لائے ہیں، ابھی رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہی ہوئی ہے، ابھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی لوگوں نے دیکھا بھی نہیں، ابھی نہ جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا ہے اور نہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ابھی تو فرش گیتی پر اپنے قدوم میمنت رکھ کر اس زمین کو اپنے قدم مبارک سے آپ نے آباد کیا اور زندہ کیا۔ لیکن اس کا سب سے پہلا فائدہ اگر اللہ عز و جل نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ عورت تھی، جانتے ہیں؟ سویبہ، جو ابو لہب کی لونڈی تھی۔ جیسے ہی ابو لہب شکار کر کے واپس لوٹا تو آپ جانتے ہیں سویبہ نے کہا، ابو لہب، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! ابو لہب جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا تو حقیقی چچا، لیکن دشمن نمبر 1 تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے ہیں وہ مستقبل میں اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں گے اور رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اس نے تو بس اتنا سنا کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے ہیں، محمد ابن عبداللہ، اتنا سننا تھا کہ ابو لہب نے اپنی شہادت کی انگلی سے سویبہ کو آزاد کر دیا، گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت کے ساتھ ہی خواتین کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے پیروں تلے روندی جانے والی عورتوں، اے زمین پر بوجھ سمجھی جانے والی عورتوں، اے تکالیف کی وادیوں میں زندگی گزارنے والی عورتوں، اے خواتین، اب تم گھبراؤ نہیں، اب وہ رسول آ گیا ہے جو تمہیں عزت و سربلندی عطا کرے گا۔ کل تک تم ابو لہب کی لونڈی بن کر، کنیز بن کر کے زندگی گزار رہی تھی، لیکن دیکھو میں آ چکا ہوں، میری ولادت کا سب سے پہلے فائدہ تم کو نصیب ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا، پتہ یہ چلا اس نے محمد ابن عبداللہ سمجھ کر سویبہ کو آزاد کیا کہ محمد ابن عبداللہ اس فرش گیتی پر پیدا ہوئے ہیں، بھتیجا پیدا ہوا ہے، اور بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کیا۔ اللہ اکبر! مزاج ملا، سوچ ملی، فکر ملی، اللہ اکبر، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے اور زمانے میں ہر کچلے جانے والے لوگوں کو عزت کا چار چاند، ان کی عزت کی سربلندی تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ جو عورت کچلی جا رہی تھی، جس عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، جس عورت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو عزت عطا فرمائی۔ سویبہ آزاد کر دی گئی اور پھر اس کے بعد اپنی آزادانہ زندگی وہ گزارنے لگیں۔